بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں قسط نمبر 2 لے کر آئی ہوں بنات الناش کی، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں قسط نمبر 1 کا، کہ قسط نمبر 1 میں عسکری جو کہ استانی ہے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے ایک بہت شرارتی اور بدتمیز قسم کی لڑکی جس کا نام حسن آرا ہے، اس کی خالہ اسے وہاں پر بھیجتی ہیں۔ وہ اس کی والدہ کو یعنی کہ اپنی بہن کو بتاتی ہیں کہ عسکری ایک بہت بہترین استانی ہے اور تمہارے محلے میں ہی موجود ہے، لہٰذا کیونکہ یہ حسن آرا کے گھر والے کافی امیر فیملی ہوتی ہے، تو یہ عسکری کے گھر کافی غرور و تکبر کے ساتھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ پروٹوکول دیں گی، اور کیونکہ ان کی بچی کو بھی نخروں کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، لیکن عسکری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے اور وہ بچی کو اسی حساب سے ٹریٹ کرتی ہے جیسے کہ وہ ساری باقی بچیوں کو اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا اگلا باب شروع ہوگا، مکتب کی لڑکیوں کا حال۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکتب میں تقریباً 10-12 لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ لڑکیاں کچھ حسن آرا کی طرح سب کی سب امیر زادیاں تو تھیں ہی نہیں، اکثر تو پیشہ وروں کی بیٹیاں تھیں، بعض خوش پوش نوکری پیشہ لوگوں کی۔ اگرچہ حسن آرا کے مقابلے میں سب غریب تھیں، مگر بامقابلہ یکے دیگر، کوئی زیادہ خوشحال تھی تو کوئی متوسط الحال، کوئی نہایت غریب۔ جس طرح ان کی حالتیں متضاد تھیں، ان کی صورتیں اور سیرتیں بھی ضرورتاً ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر مکتب کی تعلیم نے سیرتوں کے اختلاف کو بالکل مٹا دیا تھا۔ یہ لڑکیاں باوجود یہ کہ کئی گھروں کی تھی، تاہم آپس میں ایسی ملی جلی رہتی تھی کہ گویا سب کی سب سگی بہنیں ہیں۔ ان میں نہ کبھی لڑائی ہوتی، نہ کبھی کسی طرح کی رنجش پیدا ہوتی۔ صورتوں کے اختلاف کا رفع کر دینا تو عسکری کے اختیار میں نہ تھا، اتنا البتہ کر دیا تھا کہ کسی کے نزدیک اختلاف صورت کی کچھ وقت باقی نہ رہی تھی۔ جو رنگ کی اجلی اور گوری چٹی تھی، وہ کبھی سیاہ فام اور کالی بھٹ کو نظر کارہ سے نہ دیکھتی اور نہ اپنی صباحت پر ناز کرتی، اور جس کا نقشہ اچھا تھا وہ کم رو سے نفرت نہ کرتی، نہ اپنے چہرے مہرے کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ امیری غریبی سے تو یہاں کچھ بحث ہی نہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیری کیا بلا ہے اور غریب ہونا بھی کچھ حقارت کی بات ہے۔ حسن آرا کا مکتب میں بیٹھنا تھا کہ صورتحال، شکل اور امیری کے مضمون تازہ ہو گئے، اور حسن آرا کے آتے ہی غریبوں کو دیکھ کر لگی تیوری چڑھانے اور متحد منہ بنانے۔ پاس بیٹھنا تو درکنار، دوسرے سے غریب لڑکیوں کا مکتب میں ہونا بھی اسے گوارا نہ تھا، اور صورت شکل پر تو حسن آرا کو اس بلا کا گھمنڈ تھا کہ بعض لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار ہنس دیتی اور بے تامل کہہ بیٹھتی، صورت نہ شکل، بھاڑ میں سے نکل۔ محمودہ اور حسن آرا سے ایک طرح کی پہلی جان پہچان تھی۔ محمودہ جو ہے نا، وہ عسکری کی نند ہوتی ہے، اس کو بھی بہت زیادہ عسکری نے اصلاح کی ہوتی ہے، تو اب یہ اس کے ساتھ مکتب میں بیٹھی ہے۔ 2-4 دفعہ کسی شادی بیاہ میں دیکھنے بلکہ بات چیت کرنے کا بھی اتفاق ہوا تھا۔ سو قاعدہ ہے کہ آدمی جو نئی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کا حال اپنے کسی جان پہچان والے سے پوچھتا ہے۔ تو حسن آرا محمودہ کے پاس تو بیٹھی تھی، چپکے مکتب کی لڑکیوں کا حال محمودہ سے پوچھنے لگی۔ حسن آرا کا مکتب کی لڑکیوں کو نظر حقارت سے دیکھنا اور محمودہ کا اس کو قائل کرنا۔ نیکسٹ جو آپ کا چیپٹر مطلب اس میں جو ٹاپک آ رہا ہے، زبیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیوں بوا محمودہ بیگم، یہ سامنے والی چچک زدہ لڑکی تبرک کی روٹی سا منہ لیے کون ہے؟ یہ کہہ کر حسن آرا آپ ہی آپ ہنسی، اور اس امید سے کہ محمودہ بھی ایسی پھپتی سن کر بھڑک جائے گی، محمودہ کا منہ دیکھنے لگی۔ یہاں محمودہ پر اس کا بالکل اثر نہیں ہوا، منہ سے تو کچھ نہیں کہا، مگر حسن آرا کی بات کو اس قدر حقارت سے سنا کہ اس کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو گئی، اور وہ بے رخ ہو کر جواب دیا کہ یہ امیر خان کی حویلی میں رہتی ہیں، زبیدہ ان کا نام ہے، ان کے ابا رفو کا کام کرتے ہیں۔ حسن آرا، اچھی کیسے رفو گر ہیں، بیٹی کے چہرے پر پاؤ بھر قیمہ لے کر رفو کیوں نہیں کر دیتے؟ محمودہ چیچک زدہ ہے، منہ پھٹ نہیں ہے، منہ پھٹ ہوتی تو رفو کرتے، یعنی کہ محمودہ نے اس کو جواب دیا۔ حسن آرا، اور ان کے پہلو میں دوسری کالی کلوٹی کون ہے؟ محمودہ، یہ بیچاری ایک غریب کلائی گھر کی بیٹی ہے۔ حسن آرا، گھر کے
گھر کے گھر میں کلئی نہیں کرا لیتی محمودہ؟ امیروں کے گھر کلئی کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہوگی نا؟ حسن آرا: اچھی، یہ کونے میں کون سی لڑکی بیٹھی ہے؟ روتے میں اس کی صورت کیسی بدرونق ہو جاتی ہوگی۔ محمودہ: روتے میں سبھی کی صورت بگڑتی ہے۔ حسن آرا: ہماری تو نہیں بگڑتی۔ محمودہ: آپ نے کیوں کر جانا؟ حسن آرا: میں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا تو خاصی پیاری پیاری صورت تھی، بلکہ لال منہ ہو جانے سے چہرہ اور بھی گرم گرم نکل آیا تھا۔ محمودہ: روتی صورت کی تعریف میں نے صرف آج آپ سے ہی سنی ہے۔ خیر، آپ کو آپ کا رونے والا حسن مبارک ہو، یہاں کوئی اس کا خواہاں نہیں۔ اسی طرح حسن آرا نے 2-4 اور پھپتیاں کسی، مگر دیکھا تو محمودہ پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر حسن آرا کھسیانی ہو کر اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، مگر پہلے ہی دن سے امیری کے غم میں حسن آرا نے مکتب میں اپنا تسلط بٹھانا شروع کر دیا کہ گویا سب لڑکیاں اس کی لونڈیاں ہیں، اور بے تکلف ہونے لگی اور سب پر حکم چلانے لگی۔ عسکری خانم کو ابتدا میں اس کا اہتمام ضرور تھا کہ حسن آرا کو مکتب سے بے دلی نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کو بخوبی معلوم تھا کہ کہیں اس کا جیو چاٹ ہوا تو پھر ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے گی، مگر یہ خدا کی بندی مکتب کی طرف رخ نہ کرے گی۔ مکتب کی لڑکیاں تو حسن آرا کا طرز مدارت دیکھ کر کھٹک چلی تھیں، اور ایک عام نفرت حسن آرا کی طرف سے سب کو ہو گئی تھی۔ جتنا حسن آرا اپنے تئیں کھنچتی، لڑکیاں اس سے کنارہ کشی کرتی، اور جس قدر وہ بڑائی کرتی، لڑکیاں اس کو ذلیل سمجھتی۔ یعنی وہ جتنی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لڑکیاں اس سے اتنا ہی برا محسوس کر رہی تھی۔ عسکری نے اشارے سے سب کو کہہ دیا اور محمودہ سے کہا کہ حسن آرا بہت اچھی لڑکی ہے اور بڑی عمدہ سہیلی تم کو ہاتھ لگی ہے، تھوڑے دن صبر کرو اور اس کو بے دل مت ہونے دو۔ بیچاری طائر وحشی کی طرح تازہ گرفتار قفس ہے۔ یعنی طائر کہتے ہیں نا پرندے کو، تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے کوئی پرندہ نیا نیا پنجرے میں آتا ہے نا، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو حسن آرا کی بھی وہی والی کیفیت ہے۔ تو عسکری نے نصیحت کی ہے کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ ادھر استانی جی نے پڑھنے لکھنے کا نام تک منہ سے نہ نکالا۔ پھر حسن آرا کو وحشت کی کیا وجہ تھی؟ پہلے ہی دن لڑکیوں سے ایسی بے تکلفی ہو گئی کہ گویا مدتوں ساتھ کی کھیلی ہوئی ہے، اور خود فرمائش اور تقاضا کر کے محمودہ کی گڑیاں کھلوائیں۔ محمودہ کی گڑیوں کا گھر دیکھ کر حسن آرا کا متعجب ہونا۔ اگرچہ حسن آرا کے گھر گڑیوں کا بڑا سامان تھا، مگر یہاں محمودہ کی گڑیوں کو دیکھ کر نہایت ششدر ہوئی۔ حسن آرا کی گڑیاں بازاری گڑیاں تھیں۔ صورت دیکھو تو بے ہنگم، جوڑے دیکھو تو بھدے، جھوٹا مسالہ، کھوٹا کام، نہ سلائی درست نہ ٹکائی ٹھیک۔ مگر محمودہ کی گڑیاں سر سے پاؤں تک اس کو اپنے ہاتھ کی کاڑی بنائی ہوئی تھی۔ حسن آرا نے گڑیوں کے لیے بنا بنایا لکڑی کا 2 منزلہ گھر 14 روپیہ کو مول لیا تھا اور اس پر اتراتی تھی۔ محمودہ نے تیلیوں اور پنی کا نہایت خوبصورت خوش قطع مکان خود بنا رکھا تھا۔ حسن آرا کو محمودہ کی گڑیاں دیکھ کر اول مرتبہ خیال ہوا کہ ہنر اور سلیقہ کے آگے مال و دولت ہیچ ہے۔ اپنے ہاتھ کے ہنر سے ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو دولت سے نہیں نکل سکتا۔ بار بار حیران ہو کر محمودہ سے پوچھتی، اے ہے کار چوبی بٹوا بھی تم نے ہی سیا ہے؟ اجی سچ کہنا، یہ پلنگ کے تکیے تم نے بنائے ہیں؟ اس دھانی جوڑے میں تو تمہارا ٹانکا ہوا نہیں لگتا۔ اس چمنی کا کرتا تو ضرور استانی جی نے قطع کر دیا ہوگا۔ بھلا سب تو ہے، یہ پٹا پٹی کے پردے کہاں سے لیے؟ یہ گنگا جمنی تاروں بھرا دوپٹہ کس نے دیا؟ غضب کے اوزار بند ہیں، اے لو سنو، ابرک کے جھاڑ، کاغذ کے پنکھے، ایری کی دریاں، اجی یہ تو دیکھو، سنکوں کی چلتنیں، مرکھنڈ کے کھمبے۔ غرض کے محمودہ کی گڑیاں دیکھ کر حسن آرا ایسی حیرت زدہ ہوئی تھی کہ متعجب ہو کر محمودہ ہی کو دکھاتی تھی۔ محمودہ نے حسن آرا کے تمام تر تعجب کا یہی جواب دیا، یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے اور میرا ہی سیا پرویا ہے، اور کچھ بڑی بات نہیں۔ اگر 2 مہینے میں آپ بھی جی لگائیں تو اس سے کہیں بہتر بنا سکتی ہیں۔
مجھ کو گڑیاں کھیلنے کا شوق بھی نہیں۔ استانی جی جب کوئی نیا کام سکھاتی ہیں تو میں پہلے گڑیوں پر ہی ہاتھ صاف کرتی ہوں۔ بس جو کچھ آپ نے دیکھا ہے میری شروع کی مشق ہے۔ حسن آرا 2 مہینے میں اس سے بہتر بنا سکتی ہوں۔ محمودہ: بے شک، بلکہ اس سے بھی کم میں۔ حسن آرا: بس اس میں سلائی ہی سلائی ہے۔ محمودہ: اور کیا؟ سلائی کیسی؟ بلکہ نرا گوتھنا اور کینچی کا کام ہے۔ حسن آرا: بھلا اتنا سینا مجھ کو 2 مہینے میں کیوں کرائے گا؟ محمودہ: اگر آپ جی لگائیے تو میرا عزیمہ 2 مہینے میں اچھی خاصی طرح سے سیکھ جائیے گا۔ حسن آرا: ابھی تو مجھ کو دھاگا پرونا بھی نہیں آتا۔ لو، کل شام کی تو بات ہے، انا اپنی نواسی کا کرتا سی رہی تھی اور دیر سے سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی۔ آپ خیر سے اینک بھی ہر دم چڑھائے رہتی ہیں، پھر بھی خاک نہیں سوجتا۔ دھاگا نہ پڑا تو نہ پڑا۔ میں جو کھیلتی کھیلتی وہاں جا نکلی تو مجھ سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، اچھی بیٹی اپنی انا کا ایک کام بھی نہیں کر دیتی، ذرا دھاگا پرو دو۔ رشا کے مارے میری تو انگلیاں کہے میں نہیں ہیں۔ حرمت گلے سے ٹنگی پھرتی ہے، کسی طرح گونٹ گانٹ کر کرتا کھڑا کیا ہے، گریبان رہ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، دھاگا تو ناکے کے منہ پر آ جاتا ہے مگر پرویا نہیں گیا۔ تب تو میرا جی جل گیا اور میں نے سوئی پھینک دی۔ محمودہ: کیسا ہی آسان کام ہو تھوڑی بہت محنت ضرور چاہتا ہے، اور خاص کر سینا تو بڑا پتا ماری کا کام ہے۔ دھاگا پرو لینا تو کچھ بھی مشکل نہیں، بلکہ کھل جانے سے دھاگے کے سرے پر جو نکل آتے ہیں جو سرے نکل آتے ہیں ان کو چٹکی سے مروڑی دے کر دبا دینا چاہیے، پھر تو شاید پرونے میں دیر نہ ہو۔ حسن آرا: ہاں ضرور یہی بات تھی، مجھ کو انا نے یہ حکمت نہیں بتلائی۔ بھلا ایک سوئی کا دھاگا تو دو، دیکھوں مجھ سے پرویا جاتا ہے یا نہیں۔ محمودہ نے ایک بہت باریک ناکے کی سوئی اور بہت مہین پیچک کا دھاگا دیا۔ حسن آرا نے چٹکی سے مروڑی دی، جوں ہی دھاگے کے سرے کو ناکے کے برابر لگایا، آ گیا۔ تب تو حسن آرا خوشی سے اچھل پڑی اور بولی، آہا جی ہم نے دھاگا پرو لیا۔ کیا مجھ کو سینا آ گیا؟ محمودہ: نہیں، سینا تو ابھی نہیں آیا مگر تھوڑی ہی کسر باقی ہے۔ محمودہ نے حسن آرا کو سینا سکھایا، یعنی یہ نیکسٹ جو آ رہا ہے۔ غرض کی محمودہ نے سیدھی کینچی لگا دی اور آدھے بالش کے قریب حسن آرا سے سلوایا۔ اس میں 3-4 مرتبہ حسن آرا کے سوئی بھی چبھی۔ اس سے ذرا اس کی ہمت سرد ہوئی اور جیسے دھاگا پرونے کو اچھلی کودی تھی۔ ابھی اس نے تھوڑا سا ہی سیا تھا کہ اس نے جلدی سے محمودہ کو پکڑا دیا اور کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ محمودہ نے پہلے ہی اس سے کہا تھا کہ سینے میں بڑی دیدہ ریزی اور محنت ہے، لیکن دنیا میں اکثر عورتوں کو بڑی بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ دیکھیے چکی پیسنا کیسی سخت محنت کا کام ہے، مگر آخر سینکڑوں ہزاروں ہم ہی جیسی عورتیں کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں تو سینا کچھ بھی محنت نہیں۔ اس کے علاوہ حسن آرا دیکھوں کہیں سوئی تو نہیں لگی؟ محمودہ: نہیں تو، یہ کہہ کر ہاتھ دکھایا۔ حسن آرا: یہ آپ کی بیچ کی انگلی کھردری کھردری کیوں ہے؟ محمودہ نے ہنس کر کہا کہ سوئیوں کے چبھنے کے نشان تو نہیں ہیں، مگر میں اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ سینے ہی کی بدولت ہے۔ مجھ کو انگشتانے کی عادت نہیں۔ انگشتانہ وہ ہوتا ہے نا جو سلائی کرتے ہوئے نا ایک وہ اوزار سا ہوتا ہے، وہ انگلی پہ چڑھا لیں تو پھر سوئی نہیں چبھتی، تو یہ اس کی بات کر رہی ہے۔ بعض کپڑا دبیز ہوتا ہے کہ سوئی آسانی سے نہیں نکلتی، تب ایک طرف سوئی کو چٹکی سے کھینچنا پڑتا ہے اور بیچ کی انگلی سے ناکے کو سہارا لگانا ہوتا ہے، یہ اسی کے نشان ہے۔ حسن آرا: تو پھر کچھ مبتدی پر موقوف نہیں، سینے میں سب کی ہی انگلیاں لہو لہان تو ضرور ہوتی ہوں گی۔ محمودہ: بڑا تعجب ہے کہ آپ ایسی ذرا سی بے معلوم تکلیف کو اتنی بڑی مصیبت خیال کر رہی ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نامعلوم کتنی صبح سے شام تک پہنچ جاتی ہیں، کھیلتے کھیلتے میں کتنی چوٹیں لگ جاتی ہیں، پھوڑے پھنسی ہوتے رہتے ہیں، آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں، گرمی سردی کی اذا سے زکام ہو جاتا ہے، بخار آنے لگتا ہے۔ حسن آرا: ہاں لیکن ایک مجبوری کی تکلیف جس پر اپنا بس نہیں اور ایک اپنے ہاتھ آفت مول لینا، بھلا کیا ضرور ہے کہ بیٹھے بٹھائے میں اپنی انگلیوں کو زخمی کروں، آنکھوں کو ستاؤں، گردن کو دکھاؤں، جس کی ناک پر ٹکا رکھ دیا جیسا چاہا سلوا لیا۔ محمودہ نے کہا، دوسرے کا محتاج ہو کر رہنا تکلیف کی بات نہیں،
حسن آرا محتاج ہو کر رہنا کیسا، خدا نہ کرے ہم کسی کے محتاج کیوں ہونے لگے۔ اب یہاں پہ محمودہ جو ہے نا وہ حسن آرا کو مضمون سمجھائے گی کہ مطلب محتاجگی کیا چیز ہوتی ہے، کام ہنر کی اہمیت کو بتانے کی کوشش کری ہے۔ محمودہ محتاج کے سر میں کیا سینگ لگے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر محتاجگی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے نہیں کٹ سکتا۔ بھلا میں پوچھتی ہوں، ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے گا؟ ماما یہ لوگ نوکرانی کو کہتے ہیں۔ لونڈیاں نہ ہو تو پانی کون پلائے گا؟ منہ کون دھلائے اور پنکھا کون جھلے؟ چیز کون اٹھا کر دے؟ چارپائی کون بچھائے؟ بچھونے کو کون طے کرے؟ گھر میں جھاڑو کون دے؟ یہ تو روزمرہ کے کام ہیں، کھانا، کپڑا، برتن، زیور۔ ضرورت کی کل چیزیں چھوٹی یا بڑی، یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آبخورا یعنی کہ کٹورا جسے کہتے ہیں، کنگھی، سوئی، سلائی، کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں یا لوگوں نے آپ کو بنا کر دی ہیں؟ اس پر بھی آپ کہتی ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم کسی کے محتاج ہونے لگے۔ حسن آرا بے شک ضرورت کی سب چیزیں اور لوگ بناتے ہیں اور خدمت بھی لوگ ہی کرتے ہیں، مگر کیا کوئی ہم کو مفت دے دلا جاتا ہے؟ کیا کوئی بے لیے خدمت کرتا ہے؟ ہر چیز اور ہر کام کے لیے ہم روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ روپیہ کے لالچ سے لوگ خود بخود چیزیں لیے دوڑے چلے آتے ہیں، بے بلائے خدمت کرنے کو حاضر ہوتے ہیں۔ روپیہ ہو تو گھر بیٹھے دنیا بھر کا سامان لے لو، اور نوکر تو ایک صبح رکھو ایک شام۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ دولت بڑی چیز ہے، جس کے ساتھ ہاتھ میں دولت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ محمودہ: آہا بیگم صاحب، آپ بڑی غلطی کرتی ہیں۔ بھلا اگر لوگ آپ کی دولت کی قدر نہ کریں اور کوئی روپے کا خواہاں ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کیجئے؟ یہ سن کر تو حسن آرا چپ ہوئی اور سوچ کر یہ کہا کہ ایسی صورت میں سوائے مر رہنے کے اور کیا تدبیر ہے، یعنی کہ مر جانا چاہیے انسان کو، کام کاج ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا، اور فرض کیا کہ ہم نے اپنے اوپر جبر سہا اور خود اٹھ کر کہیں پانی پی لیا یا بچھونا ہی اپنے ہاتھوں طے کر لیا، تب بھی کھانا پکانا تو ناممکن سی بات ہے، اور مانا کہ کوئی سہج سا کھانا بھی مر کر پکا ہی لیا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اماں جان سوئیاں اور خشکا ابال لیتی ہیں، مگر ضرورت کی اور ہزار چیزیں ہیں، کپڑا کون بنے گا، زیور کون گھڑے گا؟ لیکن کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ دولت کی قدر روپے کی خواہش ہی نہ ہو کسی کو؟ محمودہ: بے شک ممکن ہے۔ بہت دن ہوئے مجھ کو ثانی جی نے ایک کتاب پڑھائی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ابتدائی دنیا میں بہت مدت تک اشرفی روپیہ پیسے کا چلن کچھ بھی نہ تھا۔ اس زمانے میں لوگ کھیتی کے کام سے بھی ناواقف تھے، اور جس طرح اب ہر طرح کا غلہ اور انواع اقسام کی ترکاریاں، میوے، پھل پھول لوگ محنت کر کے زمین سے پیدا کرتے ہیں، ان دنوں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور لاتے اور انہی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر لیتے، اور جنگل میں جو ساگ پات از خود اگتا تھا جانوروں کی طرح اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ زرق برق اور تکلف کے کپڑے جو اب اس زمانے میں ایسے سستے ہیں کہ کسی غریب آدمی کو بھی میسر آ جاتے ہیں، تو پہلے ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جانوروں کے چمڑے اور ڈھاک وغیرہ کے پتوں سے بدن کو ڈھانکتے تھے۔ یہاں پر آج کی قسط ختم ہوئی، اختتام پذیر ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر دوبارہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ، see you next time with new episode انشاءاللہ۔